خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیار۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم۔ قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، یہ ہم سب کے لیے سعادت اور برکت کی بات ہے کہ ہم اس وقت اولیاء کرام کی سرزمین خلد آباد میں ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بستے ہوں یا جہاں وہ آرام فرما رہے ہیں، وہ جگہ ان کے انوار و برکات سے مالا مال ہوتی ہے۔ اور اللہ والوں کی توجہ اور ان کی نگاہ انسان کے لیے بڑی قیمتی چیز ہے۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شرابی جوان راستے کے کنارے شراب کے نشے میں مدہوش پڑا ہوا اور اس کو قے بھی ہو گئی ہے، کپڑے بھی اس کے گندے ہیں، چہرہ بھی اس کا خراب ہے اور کوئی ہوش اس کو نہیں۔ اب ہم آپ ہوتے لاہور استغفار پڑھ کے گزر جاتے یا دو چار جملے اس پر بطور تبصرہ کہہ دیتے کہ بہت برا ہے، بدکار ہے، شرابی ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے دل عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ جو بنے ہوئے دل ہوتے ہیں ان کی دنیا عجیب ہوتی ہے۔ اولیاء کرام، بزرگان دین گناہ سے تو نفرت کرتے ہیں لیکن گنہگار سے نفرت نہیں کرتے، اور وہ اپنے دشمنوں تک کو معاف کر دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ جس سرزمین پر ہم آپ ہیں، یہاں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء تشریف لائے، ان کے فیض یافتگان تشریف لائے۔ یہ یہاں مسجد میں 4 قبریں ہیں۔ عام طریقے پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ قریب میں کچھ لوگ رہے ہوں گے، انتقال ہوا، یہاں دفنا دیے گئے، حالانکہ یہ چاروں بزرگ جو یہاں آرام کر رہے ہیں یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مریدوں میں سے اور بہت بڑے عالم اور بزرگ تھے۔ اور ان میں سے ایک کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اتنے بڑے عالم تھے کہ حضرت سلطان المشائخ کے پاس خلفاء نے ان کے پاس درس لیا تھا۔ حضرت سلطان المشائخ کے سب سے بڑے خلیفہ تھے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔
وہ بہت اونچے مقام کے شخص تھے. ایک مرتبہ خلوت میں تھے، اللہ کی یاد میں مشغول تھے. ان کا کوئی دشمن تھا، حاسد تھا، مخالف، وہ اندر گھس گئے. اور وہ وقت ایسا تھا کہ کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. وہ اندر چلا گیا اور خنجر لے کر گیا تھا. اس نے حضرت پر وار کیا اور زخم لگ گیا، خون بہنے لگا. جب پرنالے سے خون ان کا باہر گرا تو مریدوں کو خیال ہوا کہ شاید کوئی حادثہ پیش آیا. دوڑ کر گئے تو دیکھا کہ ایک ظالم ان پر حملہ کر رہا ہے. اس کو پکڑ لیا گیا. وہ لوگ چاہتے تھے کہ اس کو قتل کر دیں یا سزا دیں. حضرت نے فرمایا کہ نہیں، اس کو چھوڑ دیں. اس کے بعد اپنے خادم سے کہا کہ دیکھو فلاں تاپ میں چند اشرفیاں رکھی ہوئی ہوں گی، لے کر آؤ. وہ اشرفیاں منگوا کر اس ظالم حاسد مخالف کو دیں اور کہا کہ خنجر چلانے میں تمہارے ہاتھ کو جو تکلیف ہوئی ہوگی اس کے بدل کے طور پر یہ لے کے چلے گئے. اور مریدوں سے کہا کہ اس کو کچھ مت کرو. اتنا بڑا دل سوائے اولیاء کے اور کسی کے نہیں ہو سکتا. تو حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اس شرابی کو دیکھا تو وہ اس کے قریب چلے گئے. دل میں رحم کا جذبہ آیا اور جا کر انہوں نے کہیں سے پانی لیا، اس کا چہرہ صاف کیا، کپڑے صاف کیے، اور اس کے بعد اس کے سرہانے بیٹھ کر اپنے دامن مبارک سے اس کو ہوا دینے لگے کہ ہوش آ جائے. وہ ایسا ظالم سیاہ کار شخص ہے اور یہ اتنے بڑے انسان اور بیٹھ کر اس کو اپنے دامن سے ہوا دیتے ہیں. ابراہیم ادھم تو بادشاہ تھے. یہ دور تو ان کا بعد میں آیا، پہلے وہ بادشاہ تھے. ایک دن اپنے محل میں سوئے ہوئے تھے، بستر پر تھے. وہ محل کی چھت پہ سے کچھ لوگوں کے چلنے کی آواز سنائی دی. آواز دے کر پوچھا نیچے سے کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم کچھ لوگ ہیں، ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، وہ ڈھونڈ رہے ہیں. ان کو اور غصہ آیا کہ اونٹ ڈھونڈنے بادشاہ کے محل کی چھت پہ چلے آئے. اور انہوں نے زور سے کہا کہ کیسے گستاخ بیوقوف لوگ ہو. بادشاہ کے محل کی چھت پر اونٹ تلاش کرنا بیوقوفی ہے. اور اوپر سے آواز آئی کہ اگر بادشاہ کے محل کی چھت پہ اونٹ ڈھونڈنا بیوقوفی ہے تو محل کے اندر رہ کر خدا کو تلاش کرنا اس سے بڑی بیوقوفی ہے. وہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگ تھے. بس دل میں جملہ جا کر لگ گیا. انہوں نے بادشاہ چھوڑ دی اور نکلے اور پھر اس مقام تک پہنچے کہ اولیاء کے سردار بنے. وہ اتنے بڑے شخص تھے اور بیٹھ کر اپنے دامن سے اس گنہگار کو ہوا دے رہے ہیں. جب اس کو ہوش آیا اور نگاہ پڑی حضرت پر تو وہ تڑپ گیا اور رونے لگا. اس نے کہا کہ آپ کہاں میرے سرہانے بیٹھے ہیں؟ وہ تو جانتا تھا، دنیا ان کو جانتی تھی. اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محبت دلوں میں ڈال دیتا ہے. قرآن میں ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے. دنیا میں بادشاہ جسموں پر حکومت کرتے ہیں اور اللہ کے ولی دلوں پر حکومت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ بادشاہوں کے مزارات پہ، ان کے مقبروں پر کوئی نہیں جاتا، لیکن جو فقیر تھے، جو درویش تھے، جنہوں نے دنیا چھوڑ دی تھی، ایک دنیا آج بھی ان کی آخری آرام گاہوں پر جاتی ہے. بہت بڑے بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ
کہ مزار پر حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے کتنا خوبصورت جملہ کہا تھا. فرمایا کہ واہ کیا شان ہے، آج بھی دلوں پر راج کرتا ہے. یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ دل میں محبت ڈال دیتا ہے. ہارون الرشید کتنا بڑا بادشاہ تھا، وہ اتنی بڑی سلطنت کا مالک تھا کہ اس کی سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا. ایک مرتبہ اپنی سلطنت میں ایک علاقے میں گیا، استقبال ہوا جیسا بادشاہوں کا استقبال ہوتا ہے، بہت بڑا استقبال تھا. اس کا محل تھا، اس میں مقیم ہو گیا. چند دن گزرے، اپنی بیوی اپنی ملکہ کے ساتھ محل میں بیٹھا ہوا تھا اور نیچے دیکھ رہا تھا. دیکھا کہ ہزاروں لوگ شہر کے باہر کی طرف جا رہے ہیں. حیرت ہوئی، سپاہیوں سے پوچھا کیا ہو گیا. سپاہیوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک تشریف لا رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے مخلوق ٹوٹی پڑ رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک شہر میں داخل ہوئے اور ہزاروں لوگ ان کی سواری کے ساتھ ساتھ تھے. ان کو چینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا. اتنا بڑا مجمع تھا کہ سب نے جواب دیا یرحمک اللہ، تو پورا شہر گونج اٹھا اور لوگ محبت و عقیدت میں ایسے بےتاب تھے کہ ایک دوسرے پر گر رہے تھے ان کی سواری کو ہاتھ لگانے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے. تو بادشاہ کی بیوی اس کی ملکہ جو بازو میں بیٹھی تھی، اور چند دن پہلے اس نے اپنا استقبال اپنے شوہر کا یعنی بادشاہ کا استقبال دیکھا تھا. وہ یہ منظر دیکھ کر بھی اختیار پکار اٹھی کہ قسم بخدا بادشاہت تو یہ ہے، اصل بادشاہت یہ ہے، دلوں پر حکمرانی ہے. تو اللہ اپنے نیک بندوں کی محبت دلوں میں ڈال دیتا ہے. اور ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی محبت دنیا کے انسانوں کے دلوں میں تھی اور زمانہ ان کو جانتا تھا. جب یہ اس جوان نے دیکھا اور تڑپ گیا اور رونے لگا، اس نے کہا کہ حضرت آپ بہت بڑے شخص ہیں، آپ میرے پاس نہ بیٹھیے، میں اس لائق نہیں ہوں، میں بہت گنہگار ہوں، آپ فوراً تشریف لے جائیے. پھر اپنے کپڑے پہ چہرے پہ نظر پڑی تو کہنے لگا شاید میرے کپڑے بھی آپ ہی نے صاف کیے اور میرا چہرہ بھی آپ نے دھلا ہے، یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ تو بہت میرے لیے شرم کی بات ہے. اور یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگا اور حضرت کو اس کا رونا دیکھ کر خود بھی رونا آ گیا. کیسے نرم دل لوگ ہوتے تھے، رو پڑے اور اس کو سینے سے لگا لیا. اب جب انہوں نے اس کو محبت کے ساتھ سینے سے چمٹایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا اور کہا گیا کہ ابراہیم، جو جوان تمہارے سینے سے چمٹا ہوا ہے، ہم نے اس کو اس زمانے کے اولیاء میں شامل کر لیا. جب یہ بات انہوں نے سنی، الہام کی یہ بات انہوں نے سنی، تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ، آپ کو اس کی کون سی عطا پسند آ گئی کہ آپ نے ایک دم سے اس کو اولیاء میں شامل کیا. تو جواب جو ملا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا تھا. ارشاد ہوا کہ غسلت وجہہ لأجلی فغسلت قلبہ لأجلی، کہ ابراہیم تو نے اس گنہگار بدکار شرابی انسان کا چہرہ ہماری محبت میں صاف کیا. جب تو نے ہماری محبت میں اس کا چہرہ صاف کیا تو تیری محبت میں ہم نے اس کا دل صاف کر دیا اور اس کو اولیاء میں شامل کیا. لا الہ الا اللہ. اقبال نے اسی لیے کہا تھا، کون اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اور یہ بھی فرمایا کہ خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں. خیرت کے پاس یعنی عقل کے پاس، خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں. یعنی انسان بنے گا کسی نیک انسان کی نگاہ کی وجہ سے.
کسی ولی کامل کی محبت کی وجہ سے. جب ان کی نگاہ محبت بھری ہم پر آپ پر پڑے گی تب دل کی دنیا بدلے گی. شاہ ابو المعالی تھے، بہت بڑے بزرگ اللہ والے، اور ہزاروں ان کے مریدین تھے. ان کے مریدوں میں ایک بے پڑھے لکھے شخص بھی تھے، ان کا نام شاہ بھیک رحمۃ اللہ علیہ. وہ چونکہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے اور ذکر اذکار میں لگے رہتے تھے اور بس حضرت کی خدمت کرتے تھے، حضرت کے گھر کے کام کاج کرتے تھے. وہ مٹی کا گھر تھا، وہ بارش میں جب ٹپکنے لگتا تو یہی اوپر چڑھتے تھے، مٹی لگاتے تھے. ایک مرتبہ کوئی غلطی ہو گئی، شیخ بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ تم ہماری نگاہ کے سامنے سے چلے جاؤ اور ہم سے بات چیت نہیں کرنا اور دکھائی بھی مت دینا. وہ بیچارے جنگل میں چلے گئے اور روتے تھے، شیخ کی محبت میں اپنی غلطی پر توبہ کرتے تھے. کچھ عرصہ اسی طرح گزر گیا، بارش کا زمانہ آیا اور چھت ٹپکنے لگی. تو ان کی اہلیہ نے کہا شاہ ابو المعالی کی، وہ تھے تو پیر لیکن بیوی تو پیر کی بھی پیر ہوا کرتی ہے، وہ خطرناک مخلوق ہے. وہ ہے نا قصہ کہ کسی گاؤں میں کوئی شخص آئے، مسجد میں قیام کر لیا اور بڑی عبادت ذکر و تلاوت میں لگے رہتے تھے. بہت دن تک لوگوں نے دیکھا تو دل میں محبت پیدا ہو گئی اور خیال کیا کہ یہ کوئی بزرگ ہے. تو ایک دن گاؤں کے لوگ جمع ہوئے اور آ کے کہا کہ حضرت آپ کی عبادت ریاضت دیکھ کے ہم لوگ بڑے خوش ہیں اور اسی لیے آپ سے آپ کے پیر کا نام جاننا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہے میں باوضو نہیں ہوں اور بغیر وضو کے میں پیر صاحب کا نام نہیں لے سکتا، تو ذرا وضو کر لینے دو. انہوں نے وضو کیا، اس کے بعد تسبیح ہاتھ میں لی اور بڑے ادب سے کہا کہ سچ پوچھو تو ہماری پیر تو ہماری بیوی ہے. وہ گاؤں والے تو سیدھے سادے ہوتے ہیں، انہوں نے خوش ہو کے کہا کہ یوں کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیر بھائی ہیں، یعنی آپ تو ہمارے پیر بھائی نکلے، ہماری بیعت بھی گھر ہی میں ہے. یہ جو ان کی اہلیہ تھی شاہ ابو المعالی کی، انہوں نے کہہ دیا کہ گھر کی چھت ٹپک رہی ہے اور آپ تو بنائیں گے نہیں. تو ایک بیچارہ تھا وہ بنا دیا کرتا تھا، اس کو بھی آپ نے غصے میں ڈانٹ ڈپٹ کے بھگا دیا. حضرت نے کہا کہ میں نے اس کو کہا ہے میری نگاہ کے سامنے نہ آنا، تم کو اب کام کروانا ہے تو بلوا کے کام کروا لو. چنانچہ اہلیہ نے پیغام دلوایا آ جائیں. وہ تو بیچارے محبت میں بالکل لبریز تھے، بھاگے دوڑے آئے اور گھر کی چھت پر چڑھ گئے اور چھت کی مرمت کر رہے. حضرت نیچے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پیر شاہ ابو المعالی. اچانک انہوں نے کچھ دل میں خیال آیا اور آواز دی. انہوں نے کہا شاہ بھی. بس جیسے ہی انہوں نے پکارا وہ شیخ کی آواز سن کے ایسی مسرت اور خوشی ہوئی کہ وہ سیڑھیوں سے اتر کے نہیں آئے، اوپر سے نیچے کود گئے، سہن میں کود گئے. شاہ ابو المعالی نے جو یہ محبت دیکھی اور ان کے دل میں کشش پیدا ہوئی اور انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے مرید کو سینے سے لگایا اور کوئی خاص توجہ دی. اور جو سینے سے چمٹایا تو جو نسبت ان کے سینے میں تھی وہ شاہ بھیک کے سینے میں منتقل ہو گئی. چنانچہ جب شاہ ابو المعالی کا انتقال ہوا تو ان کی مسند پر شاہ بھیک بیٹھے، حالانکہ وہ بے پڑھے لکھے انسان تھے، لیکن نسبت کی یہ نعمت محبت و خدمت شیخ کی باعث اور نگاہ مرشد کے طفیل ان کو نصیب ہوئی. یہ چیز ہے. تو اولیاء کرام کی نسبت اور اللہ کے نیک بندوں کی نگاہ محبت بڑی قیمتی چیز ہے. یہ سرزمین کیسی مبارک ہے کہ یہاں 1 2 10 20 نہیں، سینکڑوں اولیاء کرام کے قدم پڑے. اور یہ مسجد بھی کیسی پر انوار اور بابرکات ہے کہ جب حضرت
منتجب الدین زرزری زربخش رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تھے اور ان کے ساتھ 700 اولیاء کرام تھے، تو سب سے پہلے انہوں نے اسی مقام پر نماز ادا فرمائی، اسی جگہ. اس وقت تو مسجد نہیں تھی. پھر جب ان کا قیام یہاں قریب میں ہو گیا تو مسجد کی ضرورت محسوس ہوئی، تو اس مسجد کو ان حضرات نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا. مزدوروں کی جگہ انہوں نے تعمیر کیا. اور حضرت زرزری زربخش رحمۃ اللہ علیہ یہاں نماز کے لیے تشریف لاتے تھے. اور ظاہر ہے کہ جب وہ آتے ہوں گے تو وہ اپنے مریدین کے ساتھ اور اولیاء کرام کے ساتھ تشریف لاتے ہوں گے. اللہ کے ہاں انہیں ایسی محبوبیت حاصل تھی کہ تہجد کے وقت انہیں مال و زر کی اشرفیوں کی 2 تھیلیاں دی جاتی تھی جن کو وہ تقسیم کیا کرتے تھے. اسی لیے ان کو زرزری زربخش کہا جاتا ہے. پھر جب وہ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، تو ان کے چھوٹے بھائی حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا، اور وہ بھی 700 اولیاء کے ساتھ آئے. ہوا یہ تھا کہ حضرت برہان الدین سے جب کہا حضرت سلطان المشائخ نے، اور قوت کشف کیسی تھی حضرت سلطان المشائخ کی، کیسا مکاشفہ تھا. حضرت زرزری زربخش یہاں تھے اور حضرت دہلی میں تھے. ایک دن برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کو وضو کرا رہے تھے. اتنے میں حضرت نے پوچھا کہ بھائی، تمہارے بھائی منتجب الدین کتنے برس کے تھے؟ کتنے برس کے تھے؟ الفاظ پہ دھیان دینا. کیا کہا؟ کتنے برس کے تھے. اور بس جیسے یہ جملہ حضرت برہان الدین نے سنا، وہ خیال کر لیا کہ بھائی دنیا سے چلے گئے، اس لیے کہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ کتنے برس کے تھے. بس وہاں سے گھر آئے اور رونے لگے کہ بھائی کا انتقال ہو گیا. ادھر ان کا وصال ہوا ہے اور ادھر حضرت سلطان المشائخ نے فرمایا تمہارے بھائی کتنے سال کے تھے. اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت برہان الدین سے کہا کہ اب تمہارے بھائی رہے نہیں، اس لیے تم جاؤ. انہوں نے کہا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن آپ کی جوتیوں سے جدا ہونا نہیں چاہتا. اور حضرت نے جوتیاں اتار دی اور کہا جوتیاں ساتھ لے جاؤ. کہا کہ آپ کی مجلس سے محروم ہو جاؤں گا. حضرت نے فرمایا جتنے لوگ مجلس میں موجود ہیں سب کو لے جاؤ، مجلس بھی لے جاؤ. تو جتنے اولیاء تھے اور ان کے خلفاء اور مریدین سب کو ساتھ کر دیا. تو جب وہ قافلہ آیا تھا تو انہوں نے بھی سب سے پہلے یہی نماز ادا کی. تو جس جگہ اتنے مقبول بندوں کے سر جھکے ہوں وہاں کیسی برکات ہوتی. یہ بات سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک انسانوں کی برکت سے برے انسانوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس لیے ہمیں بھی یہ امید رکھنی چاہیے کہ ہم نیک انسانوں کی بستی میں آئے ہیں، اور جہاں نیک انسانوں نے سر جھکایا وہاں ہم نے سر جھکایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے طفیل ہماری بھی مغفرت فرمائے گا. اس بستی میں آ کر یہ سمجھنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ یہ جو عزت کا وعدہ ہے نا، کہ جب نیکی اور تقوی کے راستے پر چلو گے تو دنیا اور آخرت کی عزت ملے گی. تو یہاں آ کر دیکھ لیجیے کہ اولیاء نے زہد و تقوی کی زندگی گزاری، اللہ نے انہیں دنیا میں ان کی زندگی میں بھی عزت دی، زندگی کے بعد بھی عزت دی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں کتنا اونچا مقام عطا فرمائے. آج کتنے سال گزر چکے. یہ جو آئے تھے یہ 7ویں صدی ہجری کا واقعہ ہے. اب کتنے سال گزر گئے، 700 750 سال بیت چکے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے بندے ان کی خوابگاہوں آرام گاہوں پر آ رہے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں.
یہ عزت ایسی ہے جو پیسوں سے حاصل نہیں ہوتی، صرف تقویٰ سے ہوتی ہے۔ کامرانی اور سرخروئی انسان کو اللہ تعالیٰ کے دین پر چل کر ملے گی۔ کوئی انسان شکل و صورت کا برا ہے، پاس میں پیسہ بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، لیکن علم اور تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتا ہے۔ سلیمان ابن عبد الملک بادشاہ تھا، بنو امیہ کا بادشاہ، بنو امیہ خاندان سے، وہ بہت شان و شوکت کے انسان تھا۔ جب حج کے لیے پہنچا مکہ مکرمہ تو معلوم کیا کہ عطا ابن ابی رباح کہاں ہیں، بہت بڑے عالم تھے اور دنیا میں ان کا تذکرہ پھیلا ہوا تھا۔ وہ کہا مجھے ملنے کا اشتیاق ہے، کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا حرم شریف میں فلاں جگہ حلقہ ان کا لگتا ہے۔ یہ گئے، وہاں بہت بڑا مجمع تھا، بادشاہ کی ملاقات ہوئی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ان کا سر کشمش کی طرح، یہ ان کی سیرت میں لکھا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، نہ پاس میں اچھا لباس ہے، نہ درہم نہ دینار۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک حصہ ان کے جسم کا مفلوج بھی تھا، شکل و صورت بھی اچھی نہیں۔ سلیمان ابن عبد الملک نے دیکھا، حیران ہو گیا، کہنے لگا آپ ہیں عطا کہ جن کا تذکرہ ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، یقولون ذالک، کیسا خوبصورت جواب دیا۔ کہنے لگے کہ ہاں لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ اولیاء میں فخر نہیں ہوتا ہے، اولیاء میں بڑائی کا جذبہ نہیں ہوتا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا وہ جھکنے والا ہوگا، وہ تکبر کرنے والا نہیں ہوگا۔ تکبر کرنے والوں کا انجام تو بہت برا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں فلاں علاقے میں گیا ہوا تھا، میری نظر پڑی ایک بہت ہی حسین و جمیل شخص تھا، جوان وجیح و شکیل، اور ایسی اس کی شکل و صورت اور حسن و جمال کہ کبھی میں نے ویسا حسن و جمال اور ویسا صحت مند تندرست انسان نہیں دیکھا۔ تو میں اس کو غور سے دیکھنے لگا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ بزرگ کیا دیکھتے ہو، کیوں اتنی غور سے دیکھ رہے ہو؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ تمہیں دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے کہ تم کیسے خوبصورت، صحت مند، تندرست، توانا ہو۔ اس شخص کے دل میں تکبر بھرا ہوا تھا، پلٹ کر اس نے کہہ دیا کہ تم کو تعجب ہو رہا ہے تو یہ کیا بات ہے، مجھ پر تو اللہ تعالیٰ کو بھی تعجب ہے۔ بس یہ گستاخی کا جملہ زبان سے نکلا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں ابھی وہاں کھڑا ہوا تھا اور اتنے میں اس کی شکل بری ہونا شروع ہوئی، اور وہ اونچے قد و قامت کا تھا تو قد چھوٹا ہونا شروع ہوا، یہاں تک کہ صرف ایک بالش کا رہ گیا۔ اس کے گھر والوں کو خبر دی گئی تو وہ آئے اور اس کو اپنی آستین میں ڈال کر لے کر گئے۔ اللہ نے دنیا میں دکھایا کہ تکبر کا انجام کیا ہے۔ ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ قرآن میں کہا گیا کہ جو لوگ تکبر کے راستے پر چلتے ہیں منہ کے بل جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ مال پر تکبر، اولاد پر، علم پر، شہرت پر، عزت پر، یہ سب ایسی بنیادیں ہیں کہ جو ختم ہو جانے والی ہیں، اور تکبر اللہ کی نگاہ میں بہت بری چیز ہے۔ اس لیے عاجزی اختیار کرو میرے بھائیوں، چھوٹے بن کر جینا سیکھو اور خدمت کا ذوق پیدا کرو اور اپنے اندر فروتنی پیدا کرو، جھکاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے تو ایک شخص آئے، حضرت میں تو بہت روب تھا، بڑے بڑے لوگ بات نہیں کر پاتے تھے، چہرے پہ نظر پڑتی تھی اور ایسا چہرہ تھا کہ انسان دنگ رہ جاتا تھا، نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ حضرت عمرو بن العاص مشہور صحابی ہیں،
حضور کے وصال کے بعد فرماتے تھے کہ اگر کوئی مجھ سے حضور کا حلیہ پوچھے، شکل صورت پوچھے، میں بتا نہیں سکتا. اس لیے نہیں بتا سکتا کہ لم اکن اطیق ان املا عینی، کبھی میں نے حضرت کو نظر بھر کر نہیں دیکھا ہے. ایسا چہرہ تھا کہ نگاہ نہیں ٹکتی تھی، اور انسان پر رعب و دبدبہ، دہشت طاری ہو جاتی تھی. تو کوئی شخص آئے اور کچھ بات کہنا چاہی لیکن خوف زدہ ہو گئے اور رعب طاری ہو گیا، کانپنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا. اب دیکھیے، آپ تو سب سے اونچے تھے، آپ سے بڑا کائنات میں اور کون ہوگا؟ خلق خدا میں سب سے اونچا مقام اگر کسی کو حاصل ہے تو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جگر نے کہا تھا نا، یوں تو دنیا میں پیغمبر بھی، نبی بھی آئے، مصلح ملی و ملکی و رشی بھی آئے، حق کے جوئندہ و حق کے ولی بھی آئے، واقف و محرم سر ازلی بھی آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آیا نہ کوئی مگر رحمت عالم بن کر. یہ شان تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ تشریف لائے تو کائنات میں جان پیدا ہوئی. اس کی زندگی نے زندگی کو زندگی بخشی، گلوں کو رنگ، مہر و ماہ کو تابندگی بخشی. اسے شمس الضحیٰ کہیے، اسے بدر الدجا کہیے. اس کی شریعت کا ادب معنی ہے کیا کہیے، اس کی شریعت کا ادب معنی ہے کیا کہیے. لا الہ الا اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی تھی، اور آپ تو سب سے اونچے مقام پر ہیں. قرآن میں قسم کھائی جا رہی لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اے پیغمبر، آپ کی زندگی کی قسم. پورے قرآن میں سورہ فاتحہ سے والناس تک کسی انسان کی زندگی کی قسم نہیں ہے. قسم کھائی گئی تو صرف حضرت کی زندگی کی، اور بتا دیا گیا کہ ایک ہی زندگی ایسی ہے جس سے ساری زندگیاں جڑی ہوئی ہیں، اور وہ ہمارے محبوب کی زندگی ہے. ایک ہی زندگی ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ اس پر روک پڑ گیا، بات نہیں کر پا رہے. تو باوجود اس کے کہ آپ اس اونچے مقام پر تھے، آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ کتنا عاجزی بھرا جملہ تھا، وہ میں سنانا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا مجھ سے نہ ڈرو، جو بات کہنی ہے بے تکلف کہو، مجھ سے نہ ڈرو. میں تو اس قریشی ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پانی میں ڈبو کر کھایا کرتی تھی. عاجزی کا اظہار کیا. ایک موقع پر آپ سفر میں تشریف لے گئے اور ذمہ داریاں تقسیم ہو رہی تھیں. کھانا بنایا جائے گا، سب ساتھیوں کو کھلانا ہوگا. تو لوگ ذمہ داری لینے لگے کہ میں بکری ذبح کروں گا، میں گوشت بنا لوں گا، میں روٹی بنا لوں گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لکڑیاں جمع کر کے آگ جلانے کے لیے پیش کروں گا. اور صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، آپ کو زحمت کرنے کے لیے، تکلیف کرنے کے لیے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں، کھانا بن جائے گا. حضرت نے فرمایا انی اکرہ ان امیز بینکم، یہ ٹھیک ہے کہ تم کھانا بنا لو گے، لیکن مجھ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں تم میں کسی امتیازی مقام پر رہوں. یہ ٹھیک ہے، یہ مجھے پسند ہے. جب مسجد نبوی بن رہی تھی تو صحابہ پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اینٹیں اور پتھر اٹھا کر لا رہے تھے. صحابہ نے کہا نکفی المؤونۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ زحمت مت کیجئے، ہم مسجد بنا لیں گے. حضور نے فرمایا جس طرح تم اللہ کے اجر کے محتاج ہو، میں بھی اللہ کے ثواب کو محتاج ہوں. عاجزی کا اظہار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ انسان چھوٹا بن کر رہے. جو چھوٹا بن کے رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اونچا اٹھائے گا، اور جو خود تکبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو گرا دے گا. حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن غرور کرنے والے چیونٹیوں کی حالت میں اٹھائے جائیں گے. اور یہ الفاظ حدیث کے ہیں کہ شکل ان کی انسان کی ہوگی مگر ہیئت چونٹی کی ہوگی، یعنی چھوٹے کر دیے جائیں گے.
شکل و صورت انسان کی ہوگی مگر حیت چونٹی کی ہوگی۔ میں آپ کو آپ سے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ انسان کو جو عزت حاصل ہوتی ہے وہ علم اور تقوی کی بنیاد پر۔ سلیمان ابن عبد الملک جیسا بادشاہ ہے، عطا ابن ابی رباح جیسے عالم ہیں، ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کی شہرت تو ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور آپ کی حالت یہ ہے، آپ وہی عطا ابن ابی رباح ہیں؟ تو حضرت نے کہا کہ ہاں لوگ ایسا کہتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ میں ہی ہوں۔ پھر بادشاہ نے پوچھا آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے 30 سال تک اپنا بستر اٹھا کر رکھ دیا تھا، مسجد حرام میں رہتا تھا اور 30 سال تک میں نے اپنا بستر اٹھا کر رکھ دیا تھا، یعنی محنت کی اور محنت کرنے کے بعد اس مقام تک پہنچا۔ اللہ کی سنت اس دنیا میں یہ ہے کہ جو محنت کرتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے، باتیں بنانے سے کوئی آگے نہیں بڑھتا، دعوے کرنے سے کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ یہ حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ یہاں لیٹے ہوئے ہیں، لوگ آتے ہیں محبت عقیدت سے حاضری دیتے ہیں، دلوں پر حکمرانی قائم ہے۔ کیسے؟ ان کی سیرت میں ہے جب یہاں تشریف لائے تھے وہ اتنا مجاہدہ کیا کہ 25 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی فقہ پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں، ساری دنیا میں ان کی شہرت ہے اور ان کی ذہانت، ان کی فقاہت ساری دنیا میں بے مثل سمجھی جاتی ہے۔ عرصہ دراز تک وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہیں، تابعی ہیں، کہتے ہیں میری زندگی کے 40 سال ایسے گزرے کہ میں نے کبھی کسی فرض نماز کی اذان مسجد سے باہر نہیں سنی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، بلکہ یہ فرمایا کہ میں نے 40 سال تک کبھی کسی فرض نماز کی اذان بھی مسجد سے باہر نہیں سنی۔ اور فرمایا کہ ایک وقت تھا مدینے میں رہتے تھے، مدینہ منورہ میں ایک فتنہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس وقت لوگ گھروں میں قید ہو گئے تھے، مسجد میں کوئی نہیں آتا تھا، اذان نماز سب رکی ہوئی تھی۔ میں نے گھر میں چھپنے کے بجائے مسجد میں چھپنا پسند کیا تھا کہ جماعت نہ چھوٹے، لیکن کوئی آتا نہیں تھا، میں اکیلا ہوتا تھا تو اذان میں دے لیتا تھا اور نماز اکیلا پڑھتا تھا تو اقامت کی آواز میں روز اطہر سے سنا کرتا اور نماز پڑھتا۔ اس زمانے میں بھی نماز، مسجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ آپ تصور کیجیے، محنت کرنے والے آگے بڑھتے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم معمولات کے پابند نہیں، تلاوت کے پابند نہیں، نماز فجر کے پابند نہیں، تہجد میں اٹھنے کے عادی نہیں۔ تہجد کا وقت جو عین قرب الہی کا وقت ہے، ہم پڑے سو رہے ہیں۔ اتنی لمبی راتیں ہوتی ہیں سردی کی، آدمی چاہے اطمینان سے اٹھ سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا الشتاء غنیمۃ المؤمن طال لیلہ فقامہ وقصر نہارہ فصامہ، کہ سردی کا زمانہ تو مومن کے لیے غنیمت کا زمانہ ہے کہ اس کی رات لمبی ہوتی ہے تو وہ رات کو تہجد پڑھتا ہے، اور دن چھوٹا ہوتا ہے تو دن میں روزہ رکھتا ہے۔ یہ غنیمت کا زمانہ ہے۔ لیکن سردی کے زمانے میں تہجد تو دور کی بات ہے، فجر کی نماز بھی ہم نہیں پڑھ رہے، قضا کر رہے ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، اور مجھے ان کا یہ جملہ نہیں بھولتا، فرماتے تھے کہ یہ امت رات کو ٹی وی دیکھ کر گنہگار ہو کر سوتی ہے۔ وہ 30-35 سال پہلے فرماتے تھے کہ یہ امت رات کو ٹی وی دیکھ کر گنہگار ہو کر سوتی ہے اور صبح فجر کی نماز قضا کر کے گنہگار ہو کر اٹھتی ہے۔ اس امت کا سونا بھی گناہ پر ہے اور جاگنا بھی گناہ پر ہے، اور جب امت کا سونا اور جاگنا دونوں گناہ پر ہو تو پھر اللہ کی رحمت اس کو کیسے مل سکتی ہے؟ غور کر لیجیے۔ اس زمانے میں تو ٹی وی ہوتا تھا، اب تو موبائل ہے، آدھی رات تک لوگ موبائل میں لگے ہوئے ہیں، اور موبائل کے فتنوں میں مبتلا ہو کر
اپنے نام اعمال کو گناہوں کے بوجھ سے بوجھل بنا لیں. اور قیامت کے دن جب وہ ننگی عریاں تصویریں پیش کی جائیں گی جو ہم دیکھ رہے ہیں, تو اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ کسی نہ کسی موڑ پر قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات میں سب سے زیادہ باحیا انسان تھے. جب بتایا جائے گا کہ آپ کی امتی نے ایسے ایسے گندے کام کیے تو آپ کا دل کتنا دکھے گا. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لے گئے تھے بیت المقدس کی فتح کے موقع پر, اور بہت بڑے مجمع نے ان کا استقبال کیا, اور اسی وقت بعض لوگوں نے چاہا تھا کہ کپڑا ذرا اچھا پہن لیں, اس لیے کہ کپڑوں میں پیوند لگا تھا, اور سواری ایک ہی تھی, غلام سوار ہوتا تھا, پھر وہ سوار ہوتے تھے. پیش کیا گیا اصیل عربی گھوڑا, اس پہ سوار ہو جائے. انہوں نے نظر بھر کر لوگوں کو دیکھا جنہوں نے پیش کیا تھا, اور کہا ہرگز میں اس کو قبول نہیں کروں گا, اور میں سخت سزا دیتا اگر تمہارا خیال نہ ہوتا. پھر ارشاد فرمایا اور تاریخی جملہ کہا کہ ان اللہ اعزنا بالاسلام ومهما طلبنا العز فی غیرہ یذلنا اللہ. اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی بدولت دی ہے, اور ہم اسلام چھوڑ کر جب کہیں کسی اور ذریعے سے عزت تلاش کریں گے تو اللہ تعالی ہم کو ذلیل کر دے گا, ذلیل کر دے. اسی شان کے ساتھ چلے. اور بہت بڑے مجمع نے استقبال کیا, اور عیسائیوں کا بھی بہت بڑا مجمع تھا, ان کے بڑے بڑے پوپ, پادری, علماء سب آئے ہوئے تھے. حضرت نے لوگوں سے کہا کنارے ہو جاؤ, مجھ کو میرے ساتھی ابو عبیدہ سے ملنا ہے. شام کے گورنر تھے, حاکم. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح امین الامت تھے. حضور نے فرمایا ہر امت کا کوئی امین ہوتا ہے, اور میری امت کے امین ابو عبیدہ ہے. حضور نے ارشاد فرمایا تھا ان کی شان میں. بوقت انتقال حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ اگر آج میرے دوست ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں اپنے بعد خلافت کی وصیت انہی کے حق میں کرتا. وہ فوت ہو گئے تھے, دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے. کہا کہ اگر زندہ ہوتے تو میں انہی کے حق میں وصیت کرتا. بہت اونچی شان کے انسان تھے. وہ کہا کہ ابو عبیدہ سے ملنا ہے, ہٹ جاؤ. حضرت ابو عبیدہ تشریف لائے, اور بس ان کے سینے سے یہ لپٹ گئے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ, اور رونے لگے. اور ایک جملہ کہا جس کو سن کر ابو عبیدہ ابن الجراح بھی رو پڑے. کہنے لگے کہ ابو عبیدہ مجھ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم دنیا سے رخصت ہو کر جائیں گے, حضور سے ملاقات ہوگی, حضور نے ہم سے پوچھ لیا کہ میرے بعد تم کیا کر کے آئے ہو, تو ہم کیا جواب دیں گے. بس یہ سننا تھا کہ ابو عبیدہ ابن الجراح رو پڑے. دونوں ساتھی ایک دوسرے کے گلے لگے ہوئے رو رہے. ابو عبیدہ نے کہا حضرت آپ کنارے آ جائیے, چلیے ہم کنارے چلیں. وہ جی بھر کے رو رہے. چنانچہ دونوں کنارے چلے گئے, اور روایت میں ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر دونوں نے ایک دوسرے کو تھاما اور روتے رہے. آنکھ سے آنسو گر رہے. نہ یہ کچھ کہتے ہیں نہ وہ کچھ کہتے ہیں. دونوں کے دل میں بس یہ خیال ہے کہ دنیا سے جائیں گے اور حضرت سے ملاقات ہوگی. اور حضرت نے پوچھا کہ تم میرے بعد کیا کر کے آئے ہو, کیا جواب دیں گے. حالانکہ حضرت عمر ابن خطاب کی کیا شان تھی, کیسی زندگی انہوں نے گزاری, کیسا زہد و تقویٰ تھا. اس زمانے میں جب آدھی دنیا پر حکمرانی تھی, منبر نبوت پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. راوی بیان کرتا ہے میں نے گنا تو ان کے کپڑے میں 17 پیون لگے ہوئے تھے, اور آدھی دنیا کا حکمران. آپ تصور کیجئے زندگی کیسی گزار کر گئے. جب ان کو خنجر مارا گیا تھا, فجر کی نماز پڑھا رہے تھے مصلی پر, حضور کے مصلی پر نماز پڑھا رہے تھے, اور خنجر مارا گیا, اور زخمی ہو کر گرے. اس وقت بھی نماز کی اتنی فکر تھی کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اشارہ کیا تم نماز پڑھا دو. انہوں نے نماز مکمل کرائی. پیچھے کے لوگوں کو تو اندازہ بھی نہیں ہو سکا کہ کیا حادثہ پیش آ گیا. اور نماز کے بعد جب ان کو اٹھایا گیا اور خون گر رہا تھا تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ ایسا حادثہ پیش آ گیا. اب لے کر ان کو چلے, گھر لایا گیا. 6 وار فیروز مجوسی نے کیے تھے, ابو لولو فیروز مجوسی نام تھا. وہ پیٹ پھٹ گیا تھا. اور جب گھر لا کر دوا پلائی گئی
تو ساری دوا پیٹ سے نکل گئی. حکیموں نے کہہ دیا, طبیبوں نے کیا, حضرت بچ نہیں سکے, بس تھوڑے وقت کے مہمان ہیں. پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی, مدینے میں کوہرام مچ گیا اور صحابہ حاضر ہونے لگے دیکھنے کے لیے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, حضور کے چچا کے بیٹے, اور حضرت کی حالت دیکھی بس رو پڑے. اور اس کے بعد کہا کہ امیر المومنین, آپ کو اللہ نے کیسی شان عطا کی, اور کیسا اونچا مقام آپ کو ملا. آپ کے اسلام کے ذریعے دین کو اللہ نے قوت عطا کی. آپ کی خلافت کا زمانہ مسلمانوں کے لیے باعث رحمت ہوا. آپ کی ہجرت مسلمانوں کی طاقت کا سبب ہوئی. حضور دنیا سے تشریف لے گیا, آپ سے راضی تھے. ابو بکر گئے, آپ سے راضی تھے. آپ نے سعادت کی زندگی گزاری, اور اب مقدر دیکھیے کہ شہادت کی موت آپ کو مل رہی ہے. تعریف بیان کی. حضور کے چچا کے بیٹے ہیں. حضرت عمر نے سنا, کہا کہ ایک دفعہ اور کہو عبداللہ, ایک دفعہ اور کہو جو تم نے کہا. انہوں نے دہرایا تو حضرت عمر کہنے لگے, لیتنی انجو کفافا لا لی ولا علیہ. عبداللہ, اگر قیامت کے دن میں برابر سرابر بچ جاؤں کہ نہ کوئی نیکی ملے نہ کوئی عذاب ہو, تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہوں. یہ ارشاد آخری وقت میں کہہ رہے, لیتنی انجو کفافا لا لی ولا علیہ. آخری وقت آیا, اپنے بیٹے سے کہا مجھ کو زمین پر رکھ دو, اور اپنا رخسار مٹی پر ملتے تھے اور کہتے تھے, یا من لا یزول ملکہ ارحم من زال ملکہ. اے وہ ذات جس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی, اس پر رحم کر جس کی بادشاہت ختم ہو رہی ہے. وصیت فرمائی, میں چاہتا ہوں حضور کے ساتھ دفن کیا جاؤں. اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا, حضور حضرت عائشہ کے حجرے میں ہیں, جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ سے اجازت لینا کہ عمر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر گئے. ام المومنین حضرت عائشہ رو رہی تھی, خبر لگ چکی تھی. جا کر کہا, میرے والد سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے حجرے میں دفن ہونا چاہتے ہیں, اس لیے کہ ایک ان کے آقا ہیں اور ایک ان کے دوست ہیں, ان کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں. اگر آپ کی اجازت ہو تو تدفین ہوگی. ام المومنین نے کہا, اور کیا ظرف تھا ہماری ماں کا, اور کیا دل تھا ان کا. کہا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی, اس لیے کہ یہاں ایک تو میرے سرتاج آرام کر رہے ہیں اور ایک میرے والد آرام کر رہے ہیں. میں چاہتی تھی کہ اس جگہ میں دفن ہوں, لیکن عمر ابن خطاب ایسے ہیں کہ ان کی فرمائش رد نہیں کی جا سکتی. جاؤ کہہ دینا کہ میں نے اجازت دی ہے, اجازت ہے. یہ گئے, جا کر خوشخبری سنائی کہ ام المومنین نے اجازت دی. کہاں, اب دیکھیے احتیاط, کہاں بیٹے میرا انتقال ہو جائے گا, جنازہ تیار کر لینا اور جنازہ لے جانا حضور کی قبر اطہر کے پاس. اس وقت پھر ام المومنین سے اجازت لینا, اگر اجازت دیں تو دفنا دینا, ورنہ عام قبرستان میں دفن کر دینا. اس لیے کہ ہو سکتا ہے میری زندگی میں میرے دباؤ کی وجہ سے انہوں نے اجازت دی ہو, انتقال کے بعد وہ بھی باقی نہیں رہے. یہ احتیاط برتی. خواہش کیسی تھی کہ حضور کے ساتھ دفن ہو, کتنی ان کو تمنا رہی ہوگی, لیکن اس پر دین کو غالب رکھا کہ ام المومنین اگر اجازت دیں گی تو دفن کرنا, اور نام قبرستان میں دفنا دینا. اس شان کے شخص ہیں, اور کہتے ہیں کہ جب مر کر جائیں گے تو اللہ کے رسول کو کیا جواب دیں گے. اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی حالت کیا ہے, جب حضرت تشریف رکھتے تھے وہاں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ, تو بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے گھر دعوت کی. ابو عبیدہ نے نہیں بلایا. ایک دن انہوں نے بے تکلفی سے کہہ دیا کہ سب مجھ کو لے جا رہے ہیں, تم میرے سب سے گہرے دوست ہو, تم نے دعوت نہیں کی. اور انہوں نے کہا کہ حضرت آ جائیے, آپ کا گھر ہے, لیکن آپ میرے آئیں گے تو آپ کو رونا آئے گا. کہا اچھا فلاں دن آؤں گا. آئے, دیکھا کہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے. شام کے حاکم میں, اس زمانے میں شام زرخیز علاقہ تھا, وہاں بڑی دولت پھیلی ہوئی تھی, اور اس کے گورنر ہیں. گھر میں گئے تو دیکھا کوئی سامان نہیں, صرف گھوڑے پر رکھی جانے والی زین موجود ہے, اور مٹی کا ایک پیالہ ہے. کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, گھر کا کوئی ساز و سامان نہیں ہے. چھت اتنی نیچی ہے کہ سر کو لگتی ہے. حضرت عمر کو انہوں نے بٹھایا, اس کے بعد طاق پر ہاتھ ڈالا. کچھ سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے تھے,
وہ نکال کر انہوں نے لکڑی کے پیالے میں پانی رکھا اور وہ سوکھی روٹیاں اس میں ڈبو دی اور کہا کہ حضرت جو میں کھاتا ہوں وہی آپ کو کھلا سکتا ہوں، اللہ کا نام لیجیے اور کھائیے۔ حضرت عمر ابن خطاب وہ روٹیاں کھاتے تھے اور روتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ واللہ ہم میں سے ہر شخص حضور کے بعد کچھ نہ کچھ بدل گیا سوائے ابو عبیدہ تمہارے، کہ تم اسی حالت پر زندہ ہو جس پر حضور ہم کو چھوڑ کر گئے تھے۔ تعریف کرتے تھے اور آنکھوں سے آنسو گرتے تھے۔ تو ان کی حالت تو یہ تھی کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے اللہ کے ہاں، اللہ کو کیا جواب دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، کیا کہہ سکیں گے۔ کبھی ہم نے بھی غور کیا کہ ہم کیا جواب دہی کریں گے، اور ہمارے گندے اعمال جب پیش کیے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بھی پڑے گی، کیا کتنے ان کے دل کو تکلیف ہوگی۔ اقبال کیسے سوز و گداز رکھنے والے انسان تھے اور ان کا دل کیسا نازک تھا، اسی کیفیت کو محسوس کر کے انہوں نے کہا تھا کہ گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، کہ اللہ اگر قیامت کے دن حساب لینا ضروری ہی ہے تو اتنا احسان کر دینا کہ ہمارے آقا کی نگاہ سے چھپا کر حساب لینا، کہ ہم ان کو کیا جواب دیں گے، نگاہ سے چھپا کر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، ان کی نگاہ سے چھپا کر حساب لینا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اولیاء کرام کی سرزمین پر آ کر اپنا ایمان و یقین بھی تازہ کیجیے اور اس چیز کا احساس بھی کیجیے کہ غفلت کے ساتھ گزرنے والے دن، غفلت کے ساتھ گزرنے والی راتیں ہمارے لیے آخرت میں تباہی کا باعث ہوگی۔ ہمیں بدلنا ہوگا، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں محنت کرنی ہوگی، معمولات کی پابندی کیجیے، اللہ والوں کی خدمت میں جا کر رہنا سیکھیے۔ یہ رسمی تعلق نہیں چلے گا کہ ہم فلاں بزرگ سے بیعت ہیں، بس نہ ان کو کبھی خط لکھتے ہیں، نہ ان کے ساتھ جا کر رہتے ہیں، نہ ان سے کوئی ہمارا رابطہ ہے، بس ہم ان سے بیعت ہیں۔ اس سے اصلاح نہیں ہوگی۔ نظام یہ ہے کہ اپنے شیخ کی خدمت میں جا کر رہیے، ان سے کامل درجے کی محبت کیجیے، ان سے مراسلت کیجیے، خطوط لکھیے، جواب آئے اس پر عمل کیجیے، اور اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالیے جو ہمارے بزرگوں اور مشائخ کا تھا، کہ اسی میں ڈھل کر انسان بنتے ہیں۔ بہت ہم نے پڑھ لیا، کتابیں مطالعہ کر لی، بہت ہم کو معلومات حاصل ہو گئی، اس سے دل کی دنیا نہیں بدلتی۔ دل کی دنیا بدلتی ہے اللہ والوں کی صحبت سے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے شخص تھے، جب مرید ہوئے اور جب بیعت کی تب دل کی دنیا میں ایسا انقلاب آیا کہ اپنے مرشد کے بارے میں فرمایا کہ وہ سیاہیاں بھی سمٹ گئی، وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا کہ چراغ راہ کے جل گئے۔ یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جب انسان مخلصانہ اپنے شیخ، اپنے مرشد کی خدمت میں رہے اور کسی صاحب دل سے اپنا تعلق جوڑے رکھے اور ان کی ہدایت پر عمل کرے۔ تو اس لیے آپ سب بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ زندگی کا جتنا حصہ باقی رہ گیا ہے اس کو قیمتی بنائیے اور ایک مرتب زندگی گزاریے۔ یہ غفلت کی زندگی، لاپرواہی کی زندگی، جانوروں کی سی زندگی کے بس وقت گزرتا رہے، میرے بھائیوں اس میں ہم سب کا بہت نقصان ہے۔ اپنی زندگی کو ایک نیا رخ دیجیے، اپنے اندر ایک نیا عزم پیدا کیجیے اور آگے سے آگے بڑھنے کی عادت ڈالیے۔ بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ، بہت ذکر کرنے اور اعمال میں جڑے ہوئے ہیں اور خوشی ہوتی ہے، لیکن اسی پر قناعت مت کیجیے، اس کی اور آگے بڑھیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور بلند مرتبہ عطا کرے، اپنی دوستی کا اور اونچا مقام عطا کرے۔ آگے بڑھیے، سب اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو